السلام علیکم ویورز، میں شکیل آپ کو اپنے چینل شکیل پردیسی ولاگز پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جوازات سے کیے گئے کچھ سوالات کے جوابات آپ سے شیئر کروں گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو، نئی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ شکریہ۔ ایک غیر ملکی کارکن کی جانب سے جوازات کے ٹویٹر پر پوچھا گیا ہے کہ ملازمت کا نیا معاہدہ قبول نہیں کیا، جس پر کفیل نے خروج نہائی لگا دیا۔ جانا نہیں چاہتا، کیا کروں؟ جوازات کا کہنا تھا کہ آجر اور اجیر کے مابین کسی بھی اختلافی معاملے کی صورت میں لیبر آفس سے رجوع کیا جا سکتا ہے، جہاں متعلقہ اہلکار موجود ہیں جو معاملے کا تمام پہلوؤں سے جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں۔ واضح رہے، سعودی عرب میں مارچ 2021 سے ملازمت کا نیا قانون متعارف کرایا گیا ہے، جس میں ملازمت کا معاہدہ اہم ہوتا ہے۔ ملازمت کا معاہدہ ڈیجیٹل ہوتا ہے، جسے منظور کرنے کے بعد وزارت افرادی قوت کی جانب سے معاہدے کی تصدیق کی جاتی ہے۔ ملازمت کے نئے قانون کے تحت ورک ایگریمنٹ کو منظور کرنا یا نہ کرنا فریقین کی مرضی پر منحصر ہے۔ کوئی بھی فریق کسی کو مجبور نہیں کر سکتا، تاہم معاہدے کو منظور نہ کرنے کی صورت میں مناسب اور قانع دلیل دینا ہوتی ہے۔ لیبر آفس، جو کہ وزارت افرادی قوت کا ذیلی ادارہ ہے، میں آجر اور اجیر کے مابین اختلافات کو دور کیا جاتا ہے۔ محنت کے قانون کے مطابق لیبر کورٹ یا لیبر آفس میں کیس دائر کرنے کے بعد قانونی نکات کا جائزہ لینے کے بعد فریقین کو طلب کیا جاتا ہے تاکہ باہمی اتفاق سے معاملے کو حل کیا جا سکے۔ باہمی اتفاق نہ ہونے کی صورت میں لیبر کورٹ قانون کے مطابق فیصلہ صادر کرتی ہے، جسے تسلیم کرنا فریقین کے لیے لازم ہوتا ہے۔ تاہم ابتدائی فیصلے کے خلاف 30 دن کے اندر اپیل دائر کی جا سکتی ہے۔ ایک شہری کی جانب سے سوال پوچھا گیا کہ فیملی ڈرائیور کا تعلق اس ملک سے ہے جہاں سے فی الحال مسافروں کے آنے پر پابندی ہے۔ ڈرائیور کا خروج عہدہ 2 بار تجدید کیا ہے، کیا مزید بھی کیا جا سکتا ہے؟ جس پر جوازات کا کہنا تھا کہ بیرون ملک گئے ہوئے کارکنوں کے خروج عہدہ یا اقامے کی مدت میں توسیع اختیاری وسائل کو بھی استعمال کر کے کی جا سکتی ہے، جس کے لیے جوازات کے ابشر یا مقیم پورٹل پر توسیع کی سہولت موجود ہے۔ خروج عہدہ یا اقامے کی مطلوبہ مدت کے لیے مقررہ فیس ادا کرنے کے بعد توسیع کی کمانڈ دی جا سکتی ہے، تاہم اس امر کا خیال رکھا جائے کہ اگر خروج عہدے کی مدت ختم ہے اور اقامے کی باقی ہے تو صرف خروج عہدے کی مدت میں توسیع کی فیس ادا کی جائے۔ اگر دونوں ختم ہیں تو پہلے اقامے کی مدت میں توسیع کی جائے، اس کے بعد خروج عہدے کی مدت میں اضافہ کیا جائے۔ کارکن کے اقامے یا خروج عہدے کی مدت میں توسیع کا اختیار اسپانسر کو ہے، وہ اپنے ابشر یا مقیم پورٹل سے ہی توسیع کی کارروائی کو انجام دے سکتا ہے۔ ایک شخص نے استفسار کیا ہے کہ فیملی ممبرز خروج عہدے پر گئے ہوئے ہیں، کیا 31 جولائی کے بعد مزید توسیع ہوگی؟ جوازات کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے کرونا سے متاثرہ ممالک کے اقامہ ہولڈرز تارکین کے لیے حکومت کی جانب سے اقاموں اور خروج عہدے کی مدت میں 31 جولائی تک مفت توسیع کے احکامات صادر کیے گئے ہیں، جن پر مرحلہ وار عمل جاری ہے۔ جہاں تک مزید توسیع کا سوال ہے تو اس بارے میں اگر حکومت کی جانب سے مزید رعایت دینے کا اعلان کیا جائے گا تو جوازات کے سرکاری پلیٹ فارم سے اس کی اطلاع فراہم کر دی جائے گی۔ فی الحال توسیع کے احکامات صرف 31 جولائی 2021 تک کے لیے ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ ایک چھوٹی سی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ اس کے بارے میں آپ جو بھی رائے رکھتے ہیں اس کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شکیل کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور گرد و نواح میں سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔